بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا چوتھا لیسن ہے، چوتھا دن ہے ہمارا قرآن پاک کو سمجھنے کا، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا۔ پچھلا جو لیسن تھا وہ بہت ہی اہم تھا، امید ہے آپ تمام دوستوں نے اس کی دہرائی کی ہوگی، اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف ویڈیو دیکھ لینے سے یا صرف بات جو ہے وہ سن لینے سے یہ چیز درست نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جائے۔ کہ کوئی بھی لینگویج ہے، جیسے ہم انگلش بولتے ہیں تو انگلش کے بہت سارے ورڈ جو ہے وہ ہماری زبان پر وہ درست طریقے سے ادا نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری جو لینگویج ہے اس میں وہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح یہ جو قرآن پاک ہے یا عربک لینگویج ہے، تو اس کے جو حروف ہیں جب تک ہم اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تو وہ روانگی میں نہیں آتے، وہ درست طریقے سے ہماری زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ جتنی زیادہ مرتبہ ہم ان کو ادا کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ ہماری روانگی میں آ جاتے ہیں، زبان پر وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج کا سبق جو ہے تنوین کے بارے میں ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ تنوین آ جائے تو اس کا جو ساؤنڈ بنے گا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آئیے جو ہے وہ اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن، قا 2 زبر قن، قا 2 زیر طن، قا 2 پیش تن۔ جی پچھلے سبق میں ہم نے جو ملتی جلتی والے آواز کے جو حروف تھے ان کے بارے میں سنا تھا، جیسے یہاں پہلی لائن میں بھی، یہاں بھی اسی ترتیب کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ تن، تین، تن، جو نقطوں والی تا ہے اس کو سمپل پڑھیں گے، اور جو تو آگے لکھا ہوا ہے اس کو پور کر کے موٹی آواز کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تن، تن، تن۔ اسی طرح نیچے زا ہے اور آگے ذال، یہ اس میں بھی فرق کریں گے، اور ضا، یہ تینوں حروف جو ہے ملتی جلتی والے آواز والے ہیں، ان میں بھی فرق کریں گے۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، لال 2 زبر لن، لال 2 زیر لن، لال 2 پیش لن، وا 2 زبر ون، وا 2 زیر ون، وا 2 پیش ون۔ جی یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی واضح فرق کیا ہے۔ پہلا زا ہے، زا کی آواز جو ہے وہ سیٹی جو ہے اس میں ذرا پیدا ہوگی، زن، اور دوسرا ذال ہے، ذال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، ذال 2 زبر ذن، اور جو غا تیسرا غا ہے اس کو پور کر کے موٹی آواز کر کے پڑھا جائے گا، غا 2 زبر غن۔ جی آگے جو تینوں حروف آ رہے ہیں وہ بھی سیم آواز والے ہیں، ثا ہے، سین ہے اور صاد ہے، اس میں بھی فرق کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ثا 2 زبر ثن، ثن، سین 2 زبر سن، صاد 2 زبر صن۔ جی اصل میں جب ہم ان کو ثا یا سین پڑھتے ہیں اس وقت تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے سین پڑھا ہے، لیکن سین کے بعد ہم، کیونکہ قرآن پاک میں اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک میں زبر زیر 2 زبر 2 زیر کے ساتھ ہی پڑھیں گے، یعنی جو بعد والی آواز پیدا ہوتی ہے ہم اسی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ثن، سین، سن، سن،
सिन सुन, सोन सुन सुन। तो ये हमारी इस तरह अदायगी होगी और इस तरह अदायगी में हमारा फ़र्क जो है वो वाज़े होना चाहिए, तो हमारी अदायगी क्या है, दुरुस्त हो जाएगी। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, ضاد दो ज़बर बन, ضاد दो ज़ेर दिन, ضاد दो पेश बुन। जी आगे काफ है, ये काफ और कौफ ये भी मिलती जुलती आवाज़ों वाले हैं। इसी तरह आगे हा है और हा, हा और हा ये भी मिलती जुलती वाले अल्फाज हैं। इसी तरह आगे हमज़ा है और आइन है, ये भी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं, इनमें फ़र्क करेंगे। आइए इनको रवा पढ़ते हैं। कन किन कुन, कन किन कुन, हन हिन दो ज़बर हन, हन हिन हुन, अन इन उन, रन आइन रुन। आइन को अदा करते हुए इसको हलक से आवाज़ निकालेंगे तो आइन जो है वो सही दुरुस्त अदा होगी, और हमज़ा को नॉर्मल पढ़ेंगे तो हमज़ा की आवाज़ सही होगी। अन इन उन, रन आइन रुन, खन खुन खुन, गन गुन गुन। तो ये हमारा सबक है, इसको मुकम्मल जो है वो आप दोहराई कर लें। इसी तरह अगला हमारा सबक है खड़ी हरकत का। ये भी सिंपल है, इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर जो है इसको लंबा करके पढ़ेंगे। यानी खड़ी हरकत का मतलब ही जहाँ भी कुरान पाक में आप देखें तो समझ आए कि इसको मैंने थोड़ा लंबा करके एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। मिसाल के तौर पे हमने ता ज़बर ता पढ़ा था, ता ज़ेर ती, तो इसको लंबा करके थोड़ा एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आइए सीखते हैं। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ा ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ा ज़ेर ती, तो उल्टा पेश तू। इसकी अदायगी में भी वही ख्याल रखना है जो हमने ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में रखा, और अब ये खड़ी हरकत में भी हमने उसी तरह वाज़े फ़र्क करके हमने इसको अदा करना है। ता ती तू, तो तुई तू, क्योंकि कुरान पाक में हम इसको रवा ही पढ़ेंगे, इस तरह हिज्जे जो है वो नहीं किए जाएंगे। ज़ा ज़ी ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू सा सी सू। इसमें सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होगी, और सीन को पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज़ पैदा होगी। सा सी सू सो सुई सू। यहाँ तक कि हमारे उस्ताद साहब जो है जब पढ़ाते थे तो वो ये कहते थे कि जब आप इसको रवा पढ़ें तो आपके पढ़ने से ही पता चल जाए कि आपने सीन पढ़ा है, सा पढ़ा है या सौद पढ़ा है। तो आइए एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं पढ़ूंगा तो आप गैस कीजिएगा कि मैंने सीन पढ़ा है, सौद पढ़ा है या सा पढ़ा है। सो सुई सू। जी आप समझ गए होंगे कि मैंने सौद पढ़ा है। इसी तरह सा सी सू, तो ये मैंने सा पढ़ा है।
اسی طرح سا سی سو. تو اسی طرح یہ کاف اور قاف کو پڑھتے ہوئے بھی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے. کا کی کو قو قی قو. ہا اور خا کا بھی اسی طرح کریں گے. ہا ہی ہو ہا ہی ہو. اب آگے حمزہ ہے اور الف بھی ہے، دونوں کو ایک ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف بھی حمزہ بن جاتا ہے، اس کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں سیم ہیں. ابھی کال ایک آ رہی ہے تو میں اس کو اٹینڈ کر لیتا ہوں. آج کا سبق بھی ہمارا یہاں تک ہو گیا. آپ دہرائی بھی کر لیں اس کو اچھے طریقے سے، اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، 10 منٹ کی 11 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے. تو اس کی دہرائی پریکٹس کریں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.